اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسنی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ہماری ٹرانسمیشن جامع فاطمیہ کے بعد جو ہے اس میں آج 11 جنوری ہے، آج جمادی ثانی ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا موضوع آج کا جو ہے وہ متصل رہے گا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جناب زہرا اور شفاعت، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس پر بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے دو علماء کرام، ایک نجف اشرف سے اور ایک ام المقدسہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا سید رحمان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے اور مولانا سید احمد نقوی صاحب ام المقدسہ سے، اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے مصیب بھائی۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اور اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی تمیزی گفتگو سے ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، کیونکہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور اس کے اوپر مختلف زاویوں کے ساتھ، مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو کرنی جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو معزز الرسول ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ آپ رسالت کا جز ہیں، تو ان کی شفاعت جو ہے وہ ان کے بغیر کیا شفاعت انسان کی ممکن ہے؟ کیا ان کے بغیر لوگ جو ہے وہ بخشش کے جو مراحل ان کو طے کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا کچھ ارشادات فرمائے ہیں، وہ طول تاریخ کے اوپر نظر کرنے کے لیے دو علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا تمیزی گفتگو سے آغاز کریں گے۔ سید احمد قبلہ آپ کی طرف آئیں گے کہ شفاعت سے پہلے مراد کیا ہے، تھوڑی سی تمیزی گفتگو ہو جائے تاکہ پھر مزید پروگرام کو اور کھولیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ شفاعت کا جو موضوع ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ جو چیزیں ہیں ان کا واضح ہونا ضروری ہے۔ شفاعت کے بارے میں کئی کتب لکھی گئی ہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے بر صغیر میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ان ممالک میں اگر کوئی شفاعت کے بارے میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہے تو ابھی ریسنٹلی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، وہابی افکار کا رد، جو وہابیوں کا نظریہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، انبیاء، اوصیاء، جناب سیدہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت نہیں کر سکتے، توسل ان سے نہیں کیا جا سکتا، تبرک اور زیارت قبور کے بارے میں ان کے جو اعتراضات ہیں، یہ فرقہ جو وجود میں آیا، ان کے رد میں ایک کتاب لکھی گئی، وہابی افکار کا رد۔ اور اس کا یہ حقیقت میں کتاب آغا نجم الدین تبسی کی ہے، جو حوزہ علمیہ قم کی بہت بڑی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں۔ اس کا ترجمہ ایک بزرگوار نے کیا، ایک دوست نے کیا ہے، اور اس کا سندھی میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، انگلش میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو اس کا مطالعہ کریں گے تو شفاعت کے بارے میں ایک مفصل اس میں بحث کی گئی ہے کہ شفاعت کی کیا تعریف ہے، شفاعت کے کیا خط و خال ہیں، شفاعت کون کر سکتا ہے، شفاعت آیا جائز ہے، جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو اور نظریات کتنے ہیں، اور کون کہتا ہے جائز ہے، آیا جائز اگر ہے تو اس کے بارے میں قرآنی آیات اور روایات اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات موجود ہیں نہیں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو حاضرین ناظرین جو ہیں، جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ اس پروگرام میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ ان ساری چیزوں کو اس انداز میں بیان کیا جائے۔ ان کو کتب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ میں آتا ہوں خود شفاعت کے بارے میں، کہ جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اہل بیت علیہ السلام کے مرکز کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اور جو ہستی جن کے دروازے پہ خود رسول خدا بغیر اجازت کے نہ آئیں، جس ہستی کا کف کائنات میں مولا علی کے بغیر کوئی نہ ہو،
وہ ہستی کوئی نہ شفاعت ہو. کر اللہ سکتی ہے نہیں کر سکتی. تو سیدھی سی بات ہے وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے اگر ہم شفاعت قرآن سے احادیث سے اگر ثابت کر پائے اپنے اس مدعا کو تو اس کے اتم مصداق جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. تو شفاعت کے بارے میں سب سے ابتدائی بات جو میں کروں گا کہ شفاعت کی اہمیت کیا ہے. اس اہمیت کے بارے میں مکتب تشیع کا ایک واضح نظریہ ہے اور اس مکتب میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اقر بتوحید اللہ وآمن بالمعراج والمسألۃ فی القبر والحوض والشفاعہ وخلق الجنہ والنار والصراط والمیزان والبعث والنشور والجزاء والحساب فهو مؤمن حقا وهو من شیعتنا اہل البیت. اب دیکھیں اس روایت میں جو شیخ صدوق نے صفات الشیعہ، شیعہ کی صفات جہاں پر بیان کی ہیں کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے، وہاں پر مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعیان حیدر کرار کی، شیعیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ مولا کے نزدیک. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، کوئی اور کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن آئیں مولا امام رضا کے محضر میں چلتے ہیں، مولا سے پوچھتے ہیں مولا آپ کی نظر میں شیعہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو انسان توحید کا اقرار کرتا ہے، جو انسان معراج پر ایمان لاتا ہے، جو انسان قبر میں سوال جواب ہوگا اس پر ایمان لاتا ہے، اور جو انسان اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اوصیاء اللہ کے برگزیدہ عبد قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور جنت اور جہنم اور صراط اور میزان اور قیامت کے نشور اور جزا اور حساب پر جو انسان ایمان لاتا ہے فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا، وہی مومن ہے. حقیقی مومن وہی ہے جو شفاعت پر ایمان لائے. جو انسان شفاعت پر کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، اگر ایسی نظر ہے تو وہ بھلے اپنی نظر میں اپنے آپ کو شیعہ کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، کچھ بھی کہے، لیکن مولا کے نزدیک وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ وہ ہے جو شفاعت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قائل ہے، جو شفاعت جناب سیدہ کا قائل نہیں ہے. لیس بمؤمن، وہ مومن نہیں ہے. وہو من شیعتنا اہل البیت، اور شیعہ بھی وہی ہے جو جناب سیدہ اور اہل بیت علیہ السلام اوصیاء اور برگزیدہ جو عبد ہے خدا کے، ان پر جو شفاعت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، وہی مومن ہے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ ایک تمیدی گفتگو کے ساتھ ناظرین جو ہے پروگرام کا آغاز ہوا کہ شفاعت سے مراد کیا ہے. اس میں جو ہے وہ مومنین کی صفات کو بھی ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اصل مومن کون ہے اور ان کے عقیدے کے متعلق کیا، کیونکہ یہ ہمیں عقیدے کے اوپر بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں جہاں پر ایک طوفان ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اس میں کنفیوز کرنے کے لیے دشمن کے بھی ذریعے جو ہے وہ پورے موجود ہیں. اور ایک ہی مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت انسان کے ہاتھ میں سیل فون ہے، اس میں ہر طرح کی چیز وہ دیکھ رہا ہے، تمام چیزیں ہیں، ذہن میں اذہان میں سوال پیدا ہوتے ہیں. اس لیے عقائد کے اوپر کام کرنا اب بہت ہی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ اپنی آگے جنریشن کے لیے ان تمام عقائد کو جو سینہ بسینہ نسل در نسل جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں ان کو پختہ اور مضبوط کیا جاتا رہے. اس کی بات کرتے رہے. سید احمد صاحب نے قم سے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کتابوں کے ریفرنسز دے کر اور تمام ادلہ احادیث کے ساتھ جو ہے وہ عقلی دلائل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کیا. تھوڑی سی کس طرح کا محشر کا منظر ہوگا اور اہل بیت علیہ السلام کی کس طرح کی حکومت ہوگی، کیا اختیارات ہوگی، اور ام الائمہ مطلب صرف ایک امام کو چھوڑ کے 11 اماموں کی ماں، اللہ اکبر، ان کا جو ہے وہ کس طرح سے دختر پیغمبر جو ہے وہ محشر میں تشریف لائیں گی، کیا اختیار پروردگار نے دیا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی صورت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگانی جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جو ان کا منصب ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے، اس کو پیش کرنے سے عبارت ہے کہ آپ جس وقت تشریف لاتی ہیں نہ صرف آپ اپنی جگہ سے قیام کرتے ہیں بلکہ دوڑ کے استقبال کرتے ہیں
ان کو جو ہے وہ اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، اور تمام امت کو یہ سب بتایا گیا، مگر سوال وہی قائم ہے کہ پھر آخر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ کیا ہوا کہ ایک جماعت جو کہ ساتھ ساتھ آیا کرتی تھی، گواہ تھی کہ اس دروازے پر ہاتھ رکھ کر روز رسول اللہ اس گھر کی، اس دہلیز کی عظمت کے لیے یہاں پر دعا فرماتے ہیں، اور اس گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اور قرآن کی آیات کی اس طرح ہی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی، جس میں جو ہے وہ رسول اللہ کے گھر پر جو ہے وہ بغیر اجازت اندر جانے سے منع کیا گیا ہے، اور کس طرح سے فوج جو ہے وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ تمام چیزیں، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، اب وہ وقت نہیں ہے جو کہ اس کو چھپایا جائے اور اس کا رد کیا جائے۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں، اب ہر طرح سے لوگ جو ہے اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اور جوگ در جوگ جو ہے وہ مکتب اہل بیت کا رخ کر رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک ہر کا استقبال کرنے کے لیے سورج نکلتا ہے، اور ہر نکلتے ہوئے سورج کے ساتھ جو ہے وہ ہر تیار ہوتے ہیں اور مکتب اہل بیت کی طرف لبیک کہتے ہیں۔ جو آگے پڑھیں گے، سید احمد صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ شفا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شفاعت کے بارے میں ایک جو نظریہ ہے جس کی وجہ سے کچھ افراد شفاعت کو نہیں مانتے، وہابی حضرات کچھ افراد جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں، رد کرتے ہیں، ان کو ایک شبہ ہوا ہے، اور ان کو ایک اشکال ہے، سمجھنے میں انہوں نے دقت نہیں کی قرآن کو اس انداز سے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک آیت کو انسان پڑھ لے، دوسری آیت کو نہ پڑھے، تو وہ ایسے شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ تو شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جری بن جائے، یا کوئی پارٹی بازی ہو، یا مثلا جیسے جہاں پر ہوتا ہے سفارش کے طور پر کسی کو چھڑوا دیا اور انسان میں گناہ کی جرت پیدا ہو۔ شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جس نے بھی یہ مطلب سمجھائے اس نے غلط سمجھائے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گنہگار ہے اور ہمیشہ رحمت الہی کا طلبگار ہے، خدا کی رحمت میں رہنا چاہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اور متمسک بے ریسمان ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو مانتا ہے، یہ شخص اگر اس سے گناہ ہو گیا، نہ کہ مثلا جسور بن جائے، وہ جسارت کرے اور مرتکب ہو گناہ کا اور جرت پیدا کرے کہ میں گناہ کروں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، ایسے فرد کی شفاعت نہیں۔ شفاعت اس کی ہے جو تابع اہل بیت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا مطیع ہے۔ اب اس سے کوئی مثلا گناہ ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی۔ اور شہید مطہری اور دوسرے بزرگان جنہوں نے بھی شفاعت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اس کانسیپٹ کو، اس نظریے کو رد کیا ہے کہ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت ان کی ہوگی جو مثلا ساری زندگی انہوں نے گناہ میں گزار دی اور ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، اور ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرامین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ وہ حقیقت میں مکتب اہل بیت کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، لا ینال شفاعتی من استخف بالصلاۃ، لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ۔ وہ فرد جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی در واقع مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو عبادات کو ہلکا سمجھتا ہے، جو عبادت کو اہمیت نہیں دیتا، میں اس سے اور بالاتر یہ چیز کہوں، جو احکام الہی کا پابند نہیں ہے، اس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب دنیا میں شفاعت کے حساب سے کیونکہ بہتر یہ تھا کہ شفاعت کی شروط اور شفاعت کون کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں شرائط کیا ہیں، اگر وقت ملا تو اس پر میں بیان کروں گا۔ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں، مثلا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، یہ آیات ہیں، اور ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہابی حضرات کہتے ہیں کہ شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ پیغمبر کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کر سکتے ہیں، نہ کوئی برگزیدہ اب کر سکتا ہے، کہ مثلا یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، وہ دن ایسا ہوگا جہاں پر نہ کوئی دوستی چلے گی، نہ کوئی خرید و فروخت ہے، وہاں پر کوئی چیز آپ نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید کر سکتے ہیں، ولا شفاعت، نہیں شفاعت ہے۔ اس آیت کو لے کے کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی۔ بھائی یہ ایک آیت آپ نے پڑھی ہے، آپ دوسری قرآن کی آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟
قرآن کی آیت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ دوسری آیت ہے قرآن کی. یعنی سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیت انہوں نے پڑھی، لیکن سورہ بقرہ کی 48 نمبر آیت کا مطالعہ نہیں کیا، اس کی تلاوت نہیں کی. اس میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی شفاعت کا حق خدا کا ہے. خدا جس کو یہ حق عطا کرے وہ شفیع بن سکتا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ شفاعت اہل بیت علیہ السلام کا ذاتی اس انداز سے یہ فعل ہے؟ نہیں، خداوند متعال نے ان کو اپنا رضا کا محور بنایا ہے، مرکز بنایا ہے. اس لیے تو فرمایا جس کے اوپر جناب سیدہ راضی ہیں، جو شخص جناب سیدہ کو راضی کرتا ہے اس نے درواقع خدا کو راضی کیا. جس نے جناب سیدہ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. اب اس روایت کو فقط اس آیت کے ساتھ ملا کے انسان تصور کرے اور فکر کرے کہ جس انسان نے اس دنیا میں جناب سیدہ کو راضی نہیں کیا، یہ جہنم بنی ہی دشمن زہرا کے لیے ہے اور جنت بنی ہی محب زہرا کے لیے بنی ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ جو انسان محب اہل بیت علیہ السلام ہے وہی جنت میں جائے گا، جو انسان دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے اور خدا راضی ہی اس پر ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرتا ہے، جناب سیدہ کو راضی کرتا ہے. جو جناب سیدہ کو ناراض کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس کی کبھی بھی شفاعت نہیں ہوگی. جو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کی شفاعت نہیں ہوگی. اسی لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی شفاعت خدا کے نزدیک قیامت کے دن وہ کرے گا جس کو اذن دے گا خدا. اب کس کو اذن دیا ہے؟ رسول خدا کی روایت میں آپ دیکھ لیں کہ خداوند متعال نے یہ اذن جناب سیدہ کو اور اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے کہ اے فاطمہ جسے چاہو جنت میں لے جاؤ، جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. رسول خدا فرمائیں گے اے میری بیٹی آپ جنت میں چلی جائیں، یہ جنت آپ کے لیے ہے، یہ حور و غلمان آپ کے لیے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. لیکن جناب سیدہ وہاں پر یہ فرمائیں گی این شیعۃ الحسین، کہاں ہیں میرے بیٹے حسین کے شیعے، کہاں ہیں شیعان علی بن ابی طالب؟ جب تک وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں، میں زہرا بھی جنت میں نہیں جاؤں گی. یعنی جناب سیدہ نے بتا دیا ہے کہ جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، میں ان سے راضی ہوں، ان کی شفاعت کروں گی. تو دنیا میں بھی شفاعت کے حساب سے کئی ایسے مورد ملتے ہیں کہ مثلا جیسے معتبر تاریخ میں آپ سیر حلبیہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 میں اس کتاب میں دیکھیں گے کہ اس سیر حلبیہ ایک معتبر تاریخ مانی جاتی ہے کہ طبع بن حسان حمیری یہ ایک رسول خدا کی ولادت سے 1000 سال پہلے لیٹر لکھتا ہے، خط لکھتا ہے. اس خط میں لکھتا ہے کہ میں اگر آپ کی خدمت میں پہنچا تو ٹھیک، وگرنہ اے پیغمبر میری قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا. یہ لیٹر طبع بن حسان اس لیٹر میں خطاب کرتا ہے رسول خدا کو، رسول خدا کو خطاب کرتا ہے اے پیغمبر اگر میں آپ سے ملا تو فبہا، ورنہ اے پیغمبر آپ ہماری قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا. ابن ابی لیلہ اور اس کے علاوہ کئی افراد نے اس چیز کو نقل کیا ہے. اور یہ لیٹر جب رسول خدا کے محضر میں پہنچتا ہے، رسول خدا رد نہیں کرتے کہ طبع بن حسان حمیری نے یہ کیا کیا. طبع بن حسان حمیری کو ایسا لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا. رسول خدا نے کبھی بھی اس لیٹر کو، اس خط کو رد نہیں کیا. جب رسول خدا کے محضر میں یہ لیٹر پہنچتا ہے، یہ خط پہنچتا ہے، یہ نامہ پہنچتا ہے، رسول خدا رضایت کا اظہار کرتے ہیں طبع بن حسان حمیری کے لیے. یہ زندگی میں واقعہ ہے، زندگی میں، یہ اس دنیا میں رسول خدا کے محضر میں لیٹر پہنچتا ہے. یعنی اگر شفاعت حرام ہوتی، ناجائز ہوتی، جائز نہ ہوتی، رسول خدا کہہ دیتے کہ طبع بن حسان حمیری نے جو لکھا ہے صحیح نہیں لکھا. لیکن رسول خدا کی رضایت، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم. اہل سنت جو حدیث کی تعریف کرتے ہیں قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی، نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر، یہ حجت ہیں. رسول خدا کے سامنے یہ لیٹر پڑھا جا رہا ہے اور رسول خدا راضی ہیں. یہ واضح ثبوت ہے کہ اس دنیا میں رسول خدا سے شفاعت طلب کی گئی اور رسول خدا اس پر راضی ہے. آپ نے ابھی
مختلف اور مشربوں کی مکتبوں کے رد کی کہ وہ اس طرح سے حوالہ دیا. ہمارا جو پراپر ایک نظریہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، تاریخی اسناد تو پیش کی کہ رسول اللہ نے اس پر رضائیت کا اظہار کیا، ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے؟ جی، اگر ہمارا نظریہ شفاعت کے بارے میں بیان ہو چکا اور اس کو اور بیان ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور خدا کے برگزیدہ جو عبد ہیں اور انبیاء، روایات کو انسان اور قرآن کی اگر تلاوت کرے، روایات کی تلاوت کرے، اس میں واضح نمونے سے بیان کیا گیا ہے کہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے مسلم عقیدہ ہے. جو انسان شفاعت کے عقیدے پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ مکتب تشیع سے باہر ہے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. تمام ہمارے بزرگان جو بھی جنہوں نے علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں، قرآنی کتابیں لکھی ہیں، تفاسیر لکھی ہیں، اس میں یہ کھلا نظریہ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح نظریہ ہے، بالکل محکم نظریہ ہے. اور الفاظ میں اس کو بیان کروں کہ جو انسان شفاعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ ہے. صحیح. اچھا اس میں محشر اور شفاعت میں جناب سیدہ کا ربط یہ بھی ساتھ میں بیان فرما دیجیے گا. جی، اگر شفاعت کے لیے میں فقط یہ چیز بیان کروں کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لاشفع یوم القیامت فاشفع ویشفع علی فیشفع ویشفع اہل بیتی فیشفعون. یہ حدیث جو ہے مناقب آل ابی طالب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 43 پہ یہ روایت مولا کی موجود ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انی لاشفع، میں شفاعت کروں گا، یوم القیامت، انی لاشفع یوم القیامت، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا. یہ محشر کے ساتھ، قیامت کے ساتھ ربط دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا. فاشفع، اور یہ ایک طرف سے ہے، رسول خدا فرمائے کہ شفاعت کروں گا اپنے اہل بیت کے محبین کی، جو ہمارے تابع ہوں گے، جو ہمارے مطیع ہوں گے، ان کی شفاعت کروں گا. اگلا لفظ دیکھیں، فاشفع، جو ادبیات جانتے ہیں، عربی ادبیات، وہ اس لفظ میں دقت کریں، فاشفع، میں شفاعت کروں گا اور خدا شفاعت قبول کرے گا. اللہ اکبر، واہ واہ. ویشفع علی، اچھا فقط علی اگر مولا. یہ یہاں پر کہہ دیتے میں شفاعت کروں گا، شاید کوئی کہتا کہ فقط رسول خدا کو اجازت ہے، لیکن رسول خدا نے فرمایا ویشفع علی، مولا علی کا نام الگ ذکر کیا، ویشفع علی، علی شفاعت کریں گے، فیشفع، مولا علی بھی، حیدر کرار بھی جس کی شفاعت کریں گے وہ شفاعت بھی رد نہیں ہوگی، بلکہ خدا فرمائے گا جس کو جنت میں لے جاؤ اے علی، جنت ہے ہی تمہاری. علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ. بالکل دامن وقت میں گنجائش کم ہو رہی ہے. بالکل. ویشفع اہل بیتی، اور ہمارے اہل بیت، یعنی رسول خدا کی حدیث ہے، میرے اہل بیت شفاعت کریں گے، فیشفعون، اہل بیت میں سے بھی جو جس کی بھی شفاعت کرے گا، فیشفعون، اللہ کہے گا یہ شفاعت قبول ہے. ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عز وجل، آخری میں حدیث پڑھوں اور میں اپنی باتوں کو تمام کروں. ثلاثۃ یشفعون الی اللہ، 3 افراد ہیں جو شفاعت کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، انبیاء، علماء اور شہداء. لیکن آپ نے ابھی جو سوال کیا اس ذیل میں ایک روایت بیان کروں کہ رسول خدا فرماتے ان اعداء علی، ان اعداء علی، جو علی کے دشمن ہیں، ہم الخالدون فی النار، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی نکلنے کی گنجائش نہیں. لا تدرکہم الشفاعہ، ان کو شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. علی کا دشمن یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ یہ جنت علی کے محبوں کے لیے بنی ہے اور جہنم علی کے دشمنوں کے لیے بنی ہے.